الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل والشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبه معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علی ذلك وتفرقا علیہ ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، معزز علماء کرام، استاذ محترم حضرت مولانا شبیر احمد حنفی صاحب، حضرت مولانا محمد نواز حذیفی صاحب اور دیگر علماء کرام، میں استاد جی کے حکم پر آپ حضرات کے ساتھ مخاطب ہوا ہوں۔ ویسے تو یہ محفل ہم نے منعقد اس لیے کی ہے کہ آنے والے مہمانوں کو ہم سنیں، لیکن چونکہ استاد جی کا حکم تھا تو اس لیے مجھے بھی آپ کے سامنے بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ پاک اپنے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، وہ شخص جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کی وجہ سے ڈرا اور اپنے آپ کو خواہشات نفسانیہ سے بچایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، اس کا ٹھکانہ جو ہے یہ جنت ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 آدمیوں کا ذکر فرمایا جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جنہیں جگہ ملے گی۔ آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک ساری انسانیت کا مجمع موجود ہوگا، اور اس مجمع کے اندر سورج انتہائی قریب ہوگا۔ ہر آدمی اپنے پسینے کے اندر جو ہے اپنے گناہوں کی بدولت پسینے کے اندر ڈوبا ہوگا، اور ہر آدمی یہ کوشش کرتا ہوگا کہ میں ساری دنیا کے سارے خزانے سب کچھ جو ہے فدیے میں دے کر اپنی جان بچا لوں۔ ایسے وحشت ناک دن کے اندر اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ پاک اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ نمبر 1 عادل بادشاہ، اور نمبر 2 وہ نوجوان جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرے۔ یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جب کسی کے پاس طاقت بھی ہو، ملک کا سربراہ ہو، علاقے کا ذمہ دار ہو، کسی بھی یونٹ کا، کسی بھی علاقے کا، کسی بھی محلے کا، کسی بھی شہر کا ذمہ دار ہو، اس کے پاس طاقت ہو اور اس طاقت کو وہ اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ اس طاقت کے اندر اپنے پاس طاقت ہونے کے باوجود یہ اللہ کو نہ بلائے، یہ انتہائی مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جس آدمی کے دل کے اندر اللہ کا خوف موجود ہو اس کے لیے انتہائی آسان ہے۔ اور اسی طریقے سے جوانی ایسی چیز ہے کہ جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرنا
جب آدمی کا شباب عروج پر ہو اور دنیاوی اسباب مال و متاع بھی اس کے پاس موجود ہوں، تو ایسی حالت میں اللہ کی عبادت کرنا اب یہ کتنا مشکل ہو جاتا ہے کہ جب دنیاوی سارے خرافات کے اسباب اس کے پاس موجود ہیں، دنیاوی لحاظ سے طاقت بھی اس کے پاس موجود ہے۔ اب طاقت کے اندر رہتے ہوئے شیطان اپنا زور لگاتا ہے کہ نہیں، تو علاقے کا اور ملک کا بادشاہ ہے، ملک کا وزیر اعظم ہے، صدر ہے، تیرے پاس تو اتنی طاقت ہے، اور اسی طریقے سے تیرے پاس تو جوانی ہے، صحت بھی تیری جو ہے وہ سب سے اچھی ہے، تیرا خاندان کنبہ بھی اعلیٰ ہے، بلند ہے، تیرے پاس مال و دولت بھی ہے، دنیا کی ہر چیز ہے۔ اب یہ جو سارے اسباب ہیں، یہ ان اسباب کے اندر رہتے ہوئے انسان کو شیطان جو ہے وہ ورغلاتا ہے، اس کو پھسلاتا ہے۔ ایک آدمی اگر اس کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہیں، تو اگر یہ عبادت میں لگا ہوا ہے کہ نہ تو میری محلے میں چلتی ہے، نہ علاقے میں میری کوئی بات سنتا ہے، نہ میرے پاس طاقت ہے، تو یہ اگر عبادت کے اوپر برقرار ہے، عبادت گزار ہے، تو اس کی بات الگ۔ لیکن جس کے پاس طاقت ہے، وہ طاقت میں رہتے ہوئے اللہ کو یاد کرے، اس کے لیے اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عادل بادشاہ کو اللہ پاک اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے، اور فرمایا اس نوجوان کو، جو نوجوان جوانی کے اندر اللہ کی عبادت کرے، اس نوجوان کو بھی اللہ پاک اپنے عرش کے سائے کے نیچے قیامت کے دن جگہ عطا فرمائیں گے۔ ساری انسانیت موجود ہوگی اور ہر طرف سے جو ہے نفسی نفسی کی آواز آتی ہوگی۔ ماں جو ہے اپنے بیٹے سے، باپ اپنے بیٹے سے، اپنی بیٹی سے، بیٹا اپنی ماں سے، باپ سے، بہن سے، بھائی سے، ہر ایک سے منہ چھپاتا پھرے گا کہ کہیں میرا بھائی، میری ماں، میرا والد مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے۔ ایسی وحشت ناک، ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ آج دنیا کے اندر بھائی بھائی سے اور ماں باپ سے اولاد کتنی محبت کرتی ہے، اور اولاد سے والدین کتنی محبت کرتے ہیں، لیکن اس منظر کے اندر، اس ہولناک منظر والے دن کے اندر اللہ پاک جو ہے ان لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور تیسرا وہ شخص ہے کہ جس کا دل مسجد کے اندر اٹکا رہے، اگر کسی کام سے مسجد سے باہر نکلے اور پھر اس کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ کسی طریقے سے میں اپنے اس کام کو مکمل کر کے، اس کام کو پورا کر کے میں مسجد کے اندر لوٹ جاؤں، اس شخص کو بھی اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری ہے، بشارت ہے کہ اسے بھی اللہ پاک اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور وہ دو لوگ، وہ دو آدمی کہ جن کا آپس میں ملنا اور آپس سے جدا ہونا، وَرَجُلَانِ تَحَابَا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور وہ لوگ جن کا آپس میں ملنا اور ان کی آپس کی ملاقات اور آپس کی جدائی فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو، ان کے بارے میں اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خوشخبری ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ شخص جس کو ایک حسب اور نسب والی خوبصورت اور حسین عورت جو ہے برائی کی طرف مائل کرے، فقال انی اخاف اللہ، اس شخص کی زبان پر یہ الفاظ ہو کہ مجھے اللہ کا خوف اس برے فعل سے مانے ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جو اللہ کے نام پر ایسے مخفی طریقے سے خرچ کرے
کہ اگر سیدھے ہاتھ سے خرچ کرے تو الٹے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو کہ سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا. اور وہ شخص جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگیں. اب یہ ساری صفات دل کے اندر تب آئیں گی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ، جو شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے گا. کل اللہ کے سامنے اللہ کے حضور میری اور آپ کی پیشی ہوگی. اس بات کو ہر وقت اپنے دل کے اندر جو ہے مستحضر رکھیں، اپنے دل و دماغ کے اندر کہ ہم نے ایک دن تو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال اگر جی لیں، لیکن ایک دن تو مرنا ہے. قبر کی زندگی کیسے گزرے گی؟ قبر کے اندر کوئی روشنی نہیں ہے، اب قبر کے اندر کیسے گزارا ہوگا؟ منکر نکیر کے سوالوں کے جواب زبان پر کیسے جاری ہوں گے؟ اب اگر ہم سارے جانتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارا رب ہے، دین ہمارا دین اسلام ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، اب اس علم کی وجہ سے منکر نکیر کے سوالوں کے جواب ہماری زبان پر نہیں آئیں گے کہ ہم سب جانتے ہیں، اور اس جاننے کی وجہ سے ہماری زبان پر الفاظ جو ہے جاری ہو جائیں کہ ربی اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا دین اسلام ہے، اور ہمارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. جب تک یہ شخص دنیا کے اندر رہتے ہوئے 100% اپنے آپ کو اللہ کے احکامات کا پابند نہیں بنائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو زندہ نہیں کرے گا، جب اس کی زندگی کے اندر اسلام مکمل اسلام ہوگا، جب یہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ سے خوف کھاتے ہوئے اس نے اللہ کے کسی حکم کو نہیں توڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو نہیں چھوڑا، جب یہ ایسے زندگی گزار کر جائے گا تو تب اس کی زبان پر منکر نکیر کے سوالوں کے جواب جاری ہو جائیں گے. ورنہ آج تو دنیا کے اندر ہر آدمی یہ جانتا ہے. تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ، وہ شخص جس نے خوف کھایا میرے سامنے کل قیامت کے دن کھڑے ہونے کی وجہ سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور پھر اپنے نفس کو خواہشات نفسانیہ سے بچایا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اب اس کا ٹھکانہ جو ہے جنت ہوگی. اب اللہ پاک نے ہر انسان کی 100% کامیابی جو ہے وہ دین کے ساتھ منسلک کر دی، اور ہماری اس محفل، ہماری اس مجلس، ہمارے اس پروگرام کی بھی کا مقصود بھی یہی ہے کہ ہمارے دل کے اندر جو ہے اللہ کی ذات سما جائے، ہمارے دلوں کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے جڑ جائے، دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. اللہ کا خوف، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے. جب یہ چیزیں نصیب ہو جائیں گی، اللہ کا خوف نصیب ہو جائے گا، اللہ پاک کا دھیان نصیب ہو جائے گا، اور اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا جو مقام ہے، جو وقت ہے، اس کی پہچان آ جائے گی، اور اس کی حقیقت دل کے اندر بیٹھ جائے گی کہ ہاں مرنا ہے، اور مرنے کے بعد یہ ساری منازل جو ہے، قبر ہے، حشر ہے، جنت ہے، جہنم ہے، یہ ساری برحق ہیں اور سچ ہیں. تو پھر زندگی کے اندر جو ہے دین اسلام پر چلنا آسان ہو جائے گا. تو یہ ہماری جو محفل ہے اس کا بھی مقصود یہی ہے کہ تاکہ دلوں کا تعلق اللہ سے جڑ جائے. تو جب دل کا تعلق اللہ سے جڑ جائے گا تو پھر ہر ایک گناہ سے بچنا اتنا آسان ہو جائے گا، اتنا آسان ہو جائے گا. اور اگر کبھی غلطی سے کوئی گناہ سرزد بھی ہو جائے تو پھر اس پر فوراً توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ،
گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ انسان ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کوئی نہ کوئی صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے۔ صغیرہ گناہ تو قدم بہ قدم کسی کی چغلی کر دی، کسی کی غیبت کر دی، کسی کے خلاف کوئی بات سن لی، کسی کے خلاف سازش کے اندر مبتلا ہو گئے، تو یہ سارے جو گناہ ہیں ان گناہوں سے استغفار، ہمارا دل جو ہے یہ گناہ کرتے ہوئے کانپ جائے، اگر کبھی کسی وقت اللہ نہ کرے کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں تو فوراً ہم توبہ کریں۔ اس لیے کہ اکثر مجمع جو ہے وہ علماء کرام کا ہے، اور علماء کی تو شان ہی نہیں کہ وہ کسی گناہ میں مبتلا ہوں، لیکن عوام الناس میں سے بھی ہر ایک شخص اگر کسی سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، کسی قسم کی کوئی اللہ کی نافرمانی ہو جائے تو ہم فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، فوراً اللہ سے معافی مانگیں، فوراً اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ سے گڑ گڑائیں کہ یا اللہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، یہ گناہ ہو گیا ہے، یہ آپ کی نافرمانی ہو گئی ہے، یا اللہ مجھے معاف فرمائیں۔ اور اللہ پاک جو ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ پاک جو ہے توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اگر دنیا کے اندر ہمارے ساتھ کسی کا لڑائی اور جھگڑا ہو جائے، کسی کی طرف سے ہمارے ساتھ زیادتی ہو جائے، تو جب وہ ہمیں منانے کے لیے آئے یا آتا ہے تو ہم جو ہے کافی اس کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اپنی شکایات اور اپنی ناراضگیاں کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ نے فلاں زیادتی کی، فلاں زیادتی کی، فلاں زیادتی کی۔ لیکن اللہ کے سامنے بندہ اگر اتنے گناہ کرے کہ اس کے گناہ اگر آسمان کی چھت کو لگ جائیں، اتنے گناہ کوئی نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی اگر یہ شخص ایک مرتبہ کہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میری توبہ، تو اللہ پاک سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، پچھلی زندگی پر ہم سب توبہ کریں اور آئندہ اللہ سے توفیق مانگیں کہ یا اللہ آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا